بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محسن ناظرین و سامعین کرام، آج کے ہمارے ٹاپک کا مضمون ہے دلچسپ معلومات، اور آج ہم اس کی ابتدا کریں گے۔ اس میں سب سے پہلے ہم اللہ تبارک تعالیٰ کی ذات و صفات کے متعلق ہم جانیں گے کہ اللہ تبارک تعالیٰ کی ذات و صفات سے کیا مراد ہے، اور لفظ اللہ عز و جل کا حقیقی اور لفظی معنی کیا ہے۔ سب سے پہلے یہ سوال ہوتا ہے کہ اللہ عز و جل کے مالک علی الاطلاق ہونے کا کیا معنی ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ عز و جل جو چاہے کرے اور جو چاہے حکم دے، اس پر کچھ واجب نہیں۔ مفسرین کرام نے اس میں جلالت اللہ کے کیا معنی بیان فرمائے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ مفسرین نے اس لفظ کے یہ معنی بیان فرمائے ہیں۔ نمبر 1، لفظ اللہ کا مطلب یہ ہے کہ عبادت کا مستحق۔ نمبر 2، وہ ذات جس کی معرفت میں عقلیں حیران ہیں۔ نمبر 3، وہ ذات جس کی بارگاہ میں سکون حاصل ہوتا ہے کہ یقیناً جو کوئی بھی مسلمان نماز پڑھتا ہے یا اللہ عز و جل کی خوشنودی والا کوئی بھی کام کرتا ہے تو اس کو جو ہے وہ اس میں سکون اور دلی قرار ملتا ہے اور ایک لذت نصیب ہوتی ہے۔ اور اس سے یہ بھی مراد ہے کہ اللہ عز و جل کے لفظ اسم جلالت اللہ کا یہ بھی ایک معنی ہے، وہ ذات کے مصیبت کے وقت جس کی پناہ تلاش کی جائے۔ یعنی بعض اوقات ایسے بھی ہوتا ہے کہ ہمیں دنیا کا ہر انسان چھوڑ دیتا ہے، مگر ہم ایک ہی ذات ہوتی ہے جو ہمارے سامنے ہوتی ہے، اور ہمارا یقین ہوتا ہے کہ اگر سارے سہارے ہمیں چھوڑ دیں، اگر ہر کوئی ہمیں جو ہے وہ اپنے سے دور بھی کر دے، تو ہم ایک ہی در پہ آ کر کے جھک جاتے ہیں، اور وہ در ہے پاک رب کریم کی ذات کا در، کہ اللہ پاک کے در پہ جو کوئی بھی آ جاتا ہے اور اس کی چوکٹ پہ سر بس سجود ہو جاتا ہے، اپنے گناہوں کے لیے جو ہے وہ توبہ استغفار کرتا ہے، روتا ہے، گڑ گڑاتا ہے، تو اللہ پاک اس کو جو ہے وہ نجات عطا فرما دیتا ہے، اور رب اس کی جھولی بھر کر کے اس کو عطا فرما دیتا ہے۔ تو اللہ عز و جل کے دو صفاتی ناموں رحمان اور رحیم کے معنی کیا ہیں؟ رحمان کا معنی ہے نعمتیں عطا کرنے والی وہ ذات جو بہت زیادہ رحمت فرمائے، اور رحیم کا معنی ہے بہت رحم فرمانے والا۔ یعنی اللہ عز و جل کی ذات رحمان بھی ہے اور رحیم بھی ہے، نعمتیں عطا فرمانے والے بھی ہے اور رحمت فرمانے والی بھی ہے۔ کسی کو رحمان یا رحیم کہنا کیسا ہے؟ آج کل کہا جاتا ہے نا، کسی کو رحمان بھی کہہ دیتے ہیں، رحیم بھی کہہ دیتے ہیں، تو اس کا کیا معنی ہے؟ یہ بہت ہی دلچسپ بات ہے، اس کو توجہ کے ساتھ سماعت فرمائیے گا۔ اللہ تعالیٰ کے علاوہ کسی اور کو رحمان کہنا یہ جائز نہیں ہے، جبکہ رحیم کہا جا سکتا ہے، جیسے قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بھی رحیم فرمایا ہے۔ معزز دوستو، اب سوال یہ اٹھتا ہے کہ توحید سے کیا مراد ہے؟ یہ ہر انسان کے ذہن میں یہ بات آتی ہے کہ لفظ توحید جو ہے وہ اس کا اصل معنی کیا ہے؟ تو اس سے مراد یہ ہے کہ توحید سے مراد اللہ عز و جل کی وحدانیت کو ماننا ہے، یعنی اللہ عز و جل ایک ہے اور کوئی بھی اس کا شریک نہیں ہے، نہ ذات میں، نہ صفات میں، نہ افعال میں، نہ اسماء یعنی ناموں میں، اور نہ ہی احکام میں۔ اللہ عز و جل کا اپنی قدرت سے پیدا کرنے کا کیا مطلب ہے کہ ہم کہتے ہیں کہ جو کچھ بھی ہو گیا یہ اللہ عز و جل کی طرف سے ہوا؟ تو قدرت سے پیدا کرنے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جس چیز کو پیدا کرنے کا ارادہ فرمایا اس کے لیے لفظ کن یعنی ہو جا فرما دیا، اور وہ چیز اس کی مرضی کے مطابق وجود میں آ گئی، جیسا کہ قرآن کریم میں ارشاد فرمایا اذا اراد شیئا ان یقول له کن فیکون، جس کا ترجمہ ہے اس کام کا تو یہی ہے کہ جب کسی چیز کو چاہے کہ پیدا کرے تو اس سے فرمائے ہو جا تو وہ فوراً ہو جاتی ہے۔ یعنی اللہ عز و جل جب بھی کسی چیز کا
جس کام کا بھی ارادہ فرماتا ہے کہ یہ کام ہونا چاہیے تو جناب اللہ پاک کل لفظ جو ہے وہ فرما دیتا ہے، تو وہ چیز، وہ کام جو ہے وہ ہو جاتا ہے۔ یہ بھی اللہ تبارک تعالیٰ کی شان ہے۔ اللہ عز و جل نے زمین و آسمان کو کتنے دن میں تخلیق فرمایا؟ زمین و آسمان اور جو کچھ ان کے درمیان ہے اللہ تبارک تعالیٰ نے جو ہے وہ 6 دن میں تخلیق فرمایا۔ اللہ عز و جل نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا، بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَقَدْ خَلَقْنَا السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا فِي 6 أَيَّامٍ، اور بے شک ہم نے آسمانوں اور زمین کو اور جو کچھ ان کے درمیان ہے 6 دن میں پیدا فرمایا ہے۔ عبادت کا معنی اور مفہوم کیا ہے؟ عبادت اس انتہائی تعظیم کا نام ہے جو بندہ اپنی عبدیت یعنی بندہ ہونے اور معبود کی الوہیت یعنی معبود ہونے کے اعتقاد اور اعتراف کے ساتھ بجا لائے۔ یعنی انسان عبادت، اس کا مطلب یہ ہے کہ انسان جو بھی عبادت کرتا ہے وہ اللہ عز و جل کا حقیقی پکا سچا بندہ ہونے کے ناطے سے کرتا ہے، اور اس رب کی عبادت کرتا ہے جس کی ذات و صفات میں کوئی بھی شریک جو ہے وہ نہیں ہے۔ عبادت اور تعظیم میں مثال کے ساتھ جو ہے یہ واضح فرق بیان کیجئے۔ آگے سوال یہ پیدا ہوتا ہے، تو اس کا جواب یہ ہے کہ عبادت کا مفہوم بہت واضح ہے، سمجھنے کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ کسی کو عبادت کے لائق سمجھتے ہوئے اس کی کسی قسم کی تعظیم کرنا یہ عبادت کہلاتا ہے، اور اگر عبادت کے لائق نہ سمجھیں تو وہ محض تعظیم ہوگی، عبادت نہیں کہلائے گی۔ جیسے نماز میں ہاتھ باندھ کر کھڑا ہونا عبادت ہے، اور لیکن یہی نماز کی طرح ہاتھ باندھ کر کھڑا ہونا استاد، پیر یا ماں باپ کے لیے ہو تو محض تعظیم ہے، عبادت نہیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ معزز ناظرین کرام، آج کا ہمارا ٹاپک اس پہ ختم ہوتا ہے۔ کل ہم بتائیں گے آپ کو نبوت کے متعلق کہ نبوت، انبیاء اور رسول کو دنیا میں بھیجنے کا مقصد کیا تھا، اور یہ نبوت ان تک کیسے پہنچی اور کس طرح سے پہنچی، اور نبوت کا سلسلہ کیسے جاری و ساری ہوا۔ تو وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔